آن لائن ڈیٹنگ کیا ہے؟ کیا آن لائن ڈیٹنگ لیگلی اپرووڈ ہے؟ کیا آن لائن لیگلی طور پر ایکسیپٹڈ ہے؟ یہ ہے ہمارا آج کا ٹاپک اور میں ہوں محمد اقبال خان ایڈوکیٹ۔ دیکھیں آن لائن ڈیٹنگ کی حقیقت کیا ہے اور اس کے شرعی اور سماجی حقائق بھی آج ہم آپ کے سامنے رکھیں گے اس لیگل لیکچر میں، اور قانونی خطرات اور اس کی حقیقت سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ بہت سی دیکھیں ڈیٹنگ اپلیکیشن موجود ہیں، جیسے سوشل میڈیا کا دور ہے تو بہت سی سوشل میڈیا پر اپلیکیشنز پلے اسٹور پر اور گوگل پلے اسٹور پر اور اس کے علاوہ آئی فون کے اسٹور پر بھی موجود ہیں۔ تو بہت سے اپلیکیشن جیسے ٹنڈر ہو گیا، بمبل ہو گیا، مز ہو گیا اور بہت سی اپلیکیشن ایسی موجود ہیں۔ تو کیا یہ اپلیکیشن یوز کرنا قانونی طور پر پاکستان میں لیگل ہے؟ آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیں ڈیٹنگ اپلیکیشن جو کہ پاکستان میں ایکٹیو ہے، اگر ہم بات کرتے ہیں جیسے ٹنڈر کی بات کرتے ہیں، ٹنڈر جو ہے وہ پاکستان میں بھی موجود ہے مگر ایک محدود ہے، ایک لمیٹڈ کی حد تک یہ ٹنڈر اپلیکیشن موجود ہے جو کہ ڈیٹنگ اپلیکیشن ہے۔ اور اس کے علاوہ بمبل کی بات کرتے ہیں، بمبل بھی پاکستان میں اپلیکیشن چلتی ہے، بمبل بھی اپلیکیشن یوز ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ مز اپلیکیشن ہے جو کہ ایک مسلم ڈیٹنگ اپلیکیشن ہے، مز ہو گئی، اور اس طرح کا اور بھی بہت سی اپلیکیشنز ہیں جو کہ ڈیٹنگ کو پروموٹ کرتی ہیں۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کیا ڈیٹنگ اپلیکیشن لیگلی طور پر ہم یوز کر سکتے ہیں؟ دیکھیں پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی پی ٹی اے کی بات کرتے ہیں، پی ٹی اے کی اس پر کوئی واضح پالیسی نہیں ہے۔ کیا آپ ڈیٹنگ اپلیکیشن یہ جیسے ٹنڈر ہو گیا، بمبل ہو گیا یا مز استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ ہاں البتہ یہ یاد رکھیں اس پر تو اگر واضح پالیسی موجود نہیں ہے، مگر فحش مواد پر بالکل پابندی ہے۔ جو فحش مواد اگر کوئی شیئر کرتا ہے، استعمال کرتا ہے تو یہ اس پر سخت پابندی ہے، اس پر قانون بھی موجود ہے۔ اپلیکیشن سٹور پر اگر چاہیے اپلیکیشنز ڈیٹنگ اپلیکیشن موجود ہے۔ اگر ہم قانونی حیثیت کو دیکھتے ہیں تو پاکستان پینل کوڈ سے میں 292 ہے جو کہ فحش مواد کی تشہیر سے ریلیٹڈ ہے، جو کہ غیر قانونی، اس پر ایف آئی آر کاروائی ہو سکتی ہے۔ اور اس کا 294 پاکستان پینل کوڈ ہے، اگر آپ کسی کی اخلاقیات کے خلاف ورزی اگر کرتے ہیں تو بھی یہ غیر قانونی ہے۔ اس کا 496 ہے جو کہ اگر جیلی شادی کا کوئی اگر وعدہ کرتا ہے تو اس طریقے سے یہ پاکستان پینل کوڈ میں بھی اس سے ریلیٹڈ کوئی مخصوص لا تو نہیں مگر اس سے ریلیٹڈ قانون موجود ہے۔ اسی طریقے سے ہم بات کرتے ہیں پیکا ایکٹ کی بات کرتے ہیں، پیکا ایکٹ کا سیکشن 20 اور 21 ہے، وہ بھی اسی سے ریلیٹ کرتا ہے، یعنی کہ اگر نامناسب مواد ہے وہ شیئر کرنا ہو گیا یا کسی کو ہراساں کرنا ہو گیا تو یہ بھی پاکستان پہ الیکٹرانک کرائمز ایکٹ جو ہے پیکا وہ بھی موجود ہے۔ اگر ہم بات کرتے ہیں اس پر جو کلیدی اہم نکات کی اگر ہم بات کرتے ہیں، جو براہ راست اگر ہم بات کرتے ہیں اس پر کوئی پابندی نہیں ہے، مگر یاد رکھیں فحش گفتگو کرنا اور فحش قسم کی تصاویر جو شیئر کرنا یہ جرم ہے، یہ کرائم ہے۔ اور اسی طریقہ دھوکہ دہی سے کام لینا یہ بھی قابل تعزیر ہے، اور رازداری کے خلاف بھی یہ بھی ایک جرم ہے اگر اس کو آپ بریچ کرتے ہیں۔ اگر ہم شرعی نقطہ نظر کو دیکھتے ہیں، دیکھیں قرآن مجید قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ بے حیائی کے قریب بھی نہیں جانا۔ حدیث بھی یہی، حدیثیں بھی بہت ہیں کہ غیر محرم کے ساتھ اب خلوت میں جانا بھی ممنوع قرار دیا گیا۔ اسی طریقے سے شادی سے پہلے سے تعلقات جو ہیں وہ اسلام کی بات کرتے ہیں وہ جائز نہیں ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر شادی کی نیت سے اگر آپ کسی کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں تو اس حد تک جائز ہے، کچھ علماء فرماتے ہیں۔ اگر ہم اس میں جو خطرات آپ کو فیس آ سکتے ہیں اس کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس میں دھوکہ دہی آپ اس میں پھنس سکتے ہیں، آپ کے ساتھ دھوکہ اور فراڈ ہو سکتا ہے۔ 420 کا مقدمہ ایف آئی آر ہو سکتی ہے، 509 کی ایف آئی آر ہو سکتا ہے، یعنی عورت کی عزت کو اگر مجروح آپ کرتے ہیں۔ اب پیکا ایکٹ بھی اس پر لگ سکتا ہے اگر ہم بات کرتے ہیں، سیکشن 21 ہے جو کہ بلیک میل سے ریلیٹ کرتا ہے، اور خاندانی اس سے جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں، اور سم ٹائم جو ہے اگر ہم بات کرتے ہیں عزت کے نام پر مرڈر بھی ہو جاتے ہیں، وہ بھی اسی سے ریلیٹ ہوتا ہے۔ اگر ایف آئی اے کا کردار کی ہم بات کرتے ہیں، ایف آئی اے یاد رکھیں ایف اے مانیٹر کرتا ہے ہمیشہ آپ کا ہر چیز کو جو آپ آن لائن استعمال کرتے ہیں، آپ یہ آئی پی جو ہے وہ بھی ٹریک ہو جاتی ہے، اور شکایت کی صورت میں اگر کوئی کمپلین کرتا ہے تو اس پر کاروائی بھی ہوتی ہے۔ اگر ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں، یاد رکھیں 70% لوگ جیلی پروفائل بناتے ہیں ڈیٹنگ اپلیکیشن پر، 70% لوگوں کی جیلی جو ہے پروفائلیں ہوتی ہیں، اس سے آپ بچ کے رہیں۔ اور اس کے علاوہ 40% لوگ چیٹنگ سے فنانشل چیٹنگ کرتے ہیں، مالی نقصان کرتے ہیں، فنانشل دھوکہ دہی میں ملوث ہوتے ہیں، اور 30% لوگ ہراسمنٹ کرتے ہیں۔ یاد رکھیں پاکستان کا یہ اتنا برا ریکارڈ ہے۔ اور اس میں اگر ہم بات کرتے ہیں جو نوجوان نسل ہے
18 से 25 साल 60% जो नौजवान नस्ल है वो 18 से 25 साल वाली इसमें जो है वो मुलविस है। इसके अलावा 30% 25 से 35 साल वाले लोग हैं और 10% 35 प्लस वाले लोग हैं। हिफाजती इकदाम आपको करने हैं। हिफाजती अगर हम इकदाम की अगर हम बात करते हैं तो याद रखें आप जो है हमेशा जो है वीडियो कॉल करें। सिर्फ आप ऑनलाइन अगर हम बात कर भी रहे हैं तो याद रखें कभी भी आप SMS के ज़रिए या वॉइस कॉल भी चेंज हो जाती है उसके ज़रिए नहीं। अगर किसी से सीरियस है शादी की नीयत से किसी से रब्ता भी करें तो याद रखें आप वीडियो कॉल करें। और इसके अलावा याद रखें सोशल मीडिया पर उसकी प्रोफाइल को भी चेक करें। जो आपसे इस डेटिंग एप्लीकेशन से आपके साथ किसी की अगर बात हो रही है तो वाकई उसकी कोई सोशल मीडिया अकाउंट है वो भी चेक करें। वहाँ भी देखें क्या ये बंदा जेन्युइन है, सही है या नहीं है। और इसके अलावा अगर कोई आपका मुश्तरका बंदा कोई जानने वाला है तो उससे भी मालूमात करें कि ये बंदा कैसा है। और याद रखें जहाँ तक ज़ाती मालूमात का ज़ाती आपने कभी भी अपना एड्रेस नहीं दे उसको और ना ही ज़ाती अपना फ़ोन नंबर दे। अगर देंगे तो आपको कॉन्सिक्वेंसेस आपको पेश आ सकते हैं। इसके अलावा याद रखें अपनी जो मालूमात है ख़ासकर आपके बैंक की मालूमात फिनंशियल वो कभी भी उसके साथ शेयर नहीं करें। और अपनी जो पर्सनल तस्वीर भी है वो भी याद रखें आपको शेयर नहीं करनी। इन चीज़ों का ख्याल रखना है। अगर आपने मुलाकात के लिए अगर आप चाहते हैं कि मैं मुलाकात करूं या अगला इंसिस्ट करता है मुलाकात की, याद रखें मुलाकात कभी भी आप अकेली जगह में नहीं करें। हमेशा पब्लिक मकाम पर पब्लिक पार्क में जाके अगर मीटिंग करना ज़रूरी है तो वहाँ जाके याद रखें आप मीटिंग करें। और ख़ासकर अपने किसी दोस्त और रिश्तेदार को इस बारे में ज़रूर बताएं। और कभी भी दूसरे की गाड़ी इस्तेमाल नहीं करें, उसके साथ कभी भी ट्रैवल नहीं करें। हमेशा अपनी गाड़ी इस्तेमाल करें। मीटिंग करनी है तो जाएं मगर पब्लिक मकाम पर जाएं, कभी अलहदगी में, कभी उसके पर्सनल निजी जगह पे, उसके फ्लैट में, उसके घर में कभी भी उसके साथ फर्स्ट टाइम मुलाकात आप नहीं करें। याद रखें हमेशा डिजिटल अपनी हिफाजत आपको ज़रूरी है। डिजिटल हिफाजत के लिए हमेशा VPN का इस्तेमाल करें और इसके लिए अलहदा से ईमेल रखें। ये देखें हम आपको इसका अल्टरनेटिव भी बता रहे हैं। अगर आप शादी के लिए डेटिंग एप्लीकेशन यूज़ करना चाह रहे हैं उसके अल्टरनेटिव भी मौजूद है जो कि ये इसमें बहुत से कॉन्सिक्वेंसेस आपको पेश आ सकते हैं। देखिए उसके लिए जहाँ तक मौजूद है अल्टरनेटिव अगर बात करते हैं कानूनी और शरई तरीके से आप जो है आप रिश्ते की आगे शादी के लिए बात कर सकते हैं। रिश्तेदारों के ज़रिए रिश्ता ढूंढ सकते हैं। काबिल एतमाद जो लोग हैं उनके ज़रिए आप रिश्ता ढूंढ सकते हैं। और इसके अलावा जो सही रजिस्टर्ड मैरिज ब्यूरो है उसके ज़रिए भी आप रिश्ता की तलाश कर सकते हैं। तालीमी इदारे समटाइम हमारा किसी से अट्रैक्शन हो जाता है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के थ्रू या फिर समाजी तकरीब के थ्रू या फिर वालदैन। याद रखें कोई भी अगर काम करते हैं हमेशा वालदैन की निगरानी में करें। और शादी की वाज़ेह आपकी नीयत होनी चाहिए और वो शरई हुदूद में रहते हुए ये काम करें। अदरवाइज फिर कॉन्सिक्वेंसेस का आपको फेस करना पड़ सकता है। ये था हमारा आज का लीगल लेक्चर। इसके साथ इजाज़त, फिर मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफ़िज़।